من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان راستے میں یا کسی مقام پر چلتے ہوئے کسی چیز کو دیکھے تو کیا اسلامی نقطہ نگاہ سے اسے اٹھانے کی اجازت ہے؟ یہ معلوم ہے کہ یہ چیز ہماری نہیں ہے، کسی اور کی ہے، تو کیا یہ چیز اٹھانے کی اجازت ہے؟ اس میں رقم بھی ہوتی ہے، بڑی قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں، قیمتی سامان بھی ہوتا ہے۔ وہ بسا اوقات اسکول میں، دفتر میں، روڈ پر، پارک میں، ادھر ادھر اگر وہ چیز مل جاتی ہے، وہ بٹوا مل جاتا ہے، تو اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ چیز اٹھانا مکروہ ہے۔ بسا اوقات اٹھانے کی اجازت ہو جاتی ہے، اگر وہ قیمتی چیز ہے اور آپ اس کی حفاظت کر سکیں گے تو پھر اٹھا لینا چاہیے۔ اور اٹھا لینا چاہیے کا مطلب ہے کہ پھر اس کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں فرق کیا گیا ہے کہ وہ چیز کتنی قیمتی ہے۔ اگر اس چیز کی قیمت 1 درہم کے برابر ہے، جو معصوم کے زمانے میں مثلا درہم چلتا تھا، اور جسے اگر آج ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 3.5 گرام چاندی کے برابر اس کی قیمت ہو۔ پاکستانی روپے کے اعتبار سے اگر اس کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 150 روپے اس چیز کی قیمت ہو۔ تو اگر 150 روپے سے کم اس کی قیمت ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ نے اٹھا لیا اسے تو پھر آپ اس کے مالک بننا چاہیں تو مالک بن سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اصل مالک کی طرف سے اس چیز کو کسی غریب کو صدقے میں دے دیں۔ اگر آپ خود مالک بننا چاہتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر 150 روپے سے اس کی قیمت کم ہے، اور اگر مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں گے تو کسی غریب شیعہ کو وہ چیز مالک کی نیت سے کہ اس کا ثواب مالک کو پہنچے وہ ہدیہ کر دیں۔ لیکن اگر اس کی قیمت 150 روپے سے زیادہ ہے تو پھر اٹھانے والے پر اس کی ذمہ داری آ جائے گی، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ پھر 1 سال تک ایسے مقام پر اعلان کرتا رہے کہ جس سے مالک تک اطلاع پہنچنے کا امکان رہے۔ اگر کسی امام بارگاہ میں ملی ہے، اسکول میں ملی ہے، تو بار بار اسکول میں اعلان کروایا جائے یا امام بارگاہ میں اعلان کروایا جائے۔ اور اگر کسی خاص مقام سے وہ چیز ملی ہے تو وہاں کوئی قریب ایسی جگہ ہو کہ جہاں اعلان کرانا ممکن ہو، وہاں 1 سال تک اعلان کرانا پڑے گا، اور 1 سال تک آپ کے پاس یہ بطور امانت رہے گی اگر اس چیز کی قیمت 150 روپے سے زیادہ ہے۔ مسلسل اس طرح سے اعلان کرایا جائے کہ اگر کوئی اس اعلان کو بار بار سنے تو اسے ایسا محسوس ہے کہ ہاں یہ اسی پرانی چیز کا اعلان ہو رہا ہے کہ جو گم ہو چکی تھی۔ چنانچہ اس چیز کا اعلان اس طرح سے کیا جائے گا کہ جس میں یہ بھی پتہ نہ چل سکے کہ اصل وہ کیا چیز ہے، اس لیے کہ اگر اعلان کرانے میں پوری وضاحت کر دی گئی تو پھر بہت سارے دعوے دار پیدا ہو جائیں گے اور ان کے لیے اس چیز کی علامت بتانا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اعلان کرانا ہے کہ جس میں مکمل اس چیز کے بارے میں آشنائی نہ ہو، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا چیز ہے۔ کم از کم کچھ ایسا اعلان ہونا چاہیے کہ جس میں پتہ چلے کہ وہ گم ہونے والی چیز گھڑی ہے یا موبائل ہے یا بٹوا ہے یا اس طرح کی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں کچھ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے یا مطالبہ کرتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ اچھا یہ بتائیے کون سا موبائل ہے، اگر بٹوا ہے تو کون سے رنگ کا ہے، کیا اس میں سامان یا چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ لہذا مسلسل اس کا اعلان کرانے کے بعد اگر 1 سال کے دوران میں اصل مالک مل جائے تو وہ چیز اسے دے دی جائے گی، اور اگر 1 سال تک اعلان کرانے کے بعد بھی اصل مالک تک آپ نہ پہنچ سکیں تو ایسی صورت میں پھر وہ جتنی بھی رقم ہو، 150 روپے سے زیادہ کی قیمت کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 1,00,000 2,00,000 کی چیز بھی ہو، اگر اصل مالک تک وہ چیز نہیں پہنچی ہے تو پھر وہ رقم حاکم شرع یعنی مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت سے پھر کسی غریب شیعہ کو صدقے میں دی جائے گی، اس نیت کے ساتھ کہ اس رقم کا یا اس مال کا ثواب اصل مالک کو پہنچے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ احتیاط واجب ہے کہ حاکم شرع یعنی مجتہد یا اس کے وکیل سے اجازت لے کر پھر کسی غریب شیعہ کو دی جائے، پیسے نہ دی جائے ورنہ ذمہ داری عائد ہو جائے گی۔ اسے اسلام میں خاص مسئلے سے تعبیر کیا گیا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ گری پڑی چیز کے مسائل، اور یہ پورے چیپٹر توضیح المسائل میں لکھے ہوئے ہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ کو مل جائے گی۔ میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی ہیں۔ اول تو یہ کہ ایسی چیز اٹھانا اسلام میں مکروہ ہے،
لیکن اگر اٹھا لی جائے تو پھر اس کے 2 حصے ہیں، یا تو 150 روپے سے کم ہے تو آپ خود مالک بن سکتے ہیں، 150 روپے سے زیادہ ہے تو پھر ذمہ داری یہ ہوگی کہ 1 سال تک اعلان کرائیں، اور اس کے بعد مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت سے احتیاط لازم کے طور پر، احتیاط واجب کے طور پر پھر کسی غریب کو صدقے میں دے دیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔